اچھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ بھی پالیٹکس میں گئے ہیں. نہیں، ہم پاکستان میں کون ایسا آدمی جو پالیٹکس میں نہیں ہے؟ آپ سب یہ چور ہیں تو ہم نیچے جو لوگ ہیں وہ بھی انہی چوروں کے ساتھ ہیں. اگر یہ سچ ہے تو یہ تو کہنا پھر غلط ہی ہوا نا. کہ تو ہم کیا سوچ کے گئے تھے آپ کے Politics میں باقاعدہ کہاں طور گیا؟ نہیں باقاعدہ طور پہ آپ نے الیکشن کہیں لڑا؟ نہیں گیا میں، کہیں جا ہی نہیں سکتے اس وقت میں. آپ کہاں جا سکتے؟ الیکشن کیوں لڑا؟ میں نے نہیں لڑا. میں نے تو بلکہ جو میرے آپ پیغام سنیں گی تو میں نے ان سے التجا کی ہے کہ مجھے ووٹ مت دیجیے گا. کیوں؟ پھنس جاؤں گا، چور کہلاؤں گا، بعد میں گالیاں دیں گے سب، کوئی نہ کوئی ایسی جگہ پہ پھنسائیں گے. دیکھیے، ایک چیز کو آپ نے گندا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک چیز کو آپ نے شروع سے رکھا ہے ایسا. ایک ریپرزینٹیٹیوز کی جو جگہ ہوتی ہے نا وہ بڑی مقدس ہونی چاہیے. ہے یا نہیں ہے اس سے میں بحث نہیں اب کرنا چاہتا، لیکن فلسفے کے تحت اس کو بڑا مقدس ہونا چاہیے. وہ ریپرزینٹیٹیو ہے، آپ زندگی ہیں لوگوں کی ان میں انوالو، تو ان کو پھر مقدس رکھنا چاہیے، اچھے لوگوں کو بٹھانا چاہیے. اگر ہم سب کو اس طرح سے، جس طرح سے ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ کسی کی بھی اسٹرگل ہے اس کو تھوڑا سا ریکگنائز کرے اور ایک دوسرے کو پہلے ایکسیپٹ کرے. اور جھگڑوں سے تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے نا. جتنا بھی آپ نے مجھے مارا ہوا ہے، میں نے آپ کو مارا ہوا ہے، آپ نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، لیکن جھگڑوں سے دنیا آگے نہیں بڑھتی، محبت سے آگے بڑھتی ہے. اور جتنا بھی آپ اس کو طریقے سے لے کے چلیں گے تو آپ اپنی جو جگہیں ہیں جو مقدس ہیں ان کو تو آپ خراب کر چکے ہیں. پالیٹکس میں فرسٹریٹ ہو کے آتا ہوں کہ جو پالیسی میکرز ہیں آپ کے، ہمارے، ان کا کوئی بھی روشن خیال ذہن میں جس طرح سے لڑ رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں روشن خیال، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، روشن خیال سے مراد عوام کو کیا سمجھ آئے گی، نوجوانوں یہ کو؟ میرا کوئی اپنا پرسنل کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ویسٹرن سوسائٹی سے، دنیا کو پڑھ کے، ہر چیز سمجھ کے. آپ کہتے ہیں اپنے جوانوں کے لیے کون سی دنیا چھوڑ کے جائیں گے آپ، یا خواتین کے لیے، حضرات کے لیے اکونامٹی ہو، چیزیں ہوں. تو آپ جو پیراڈائم سیٹ کرتے ہیں، جو آپ اسٹرکچر سیٹ کرتے ہیں، اگر ہے کوئی، تو وہ براڈسٹ پاسبل ہونا چاہیے نا، کہ ہر کو ایکسیپٹیبلٹی ملے اس میں. ہمارے یہاں ایسے لاز موجود ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے سسپینڈڈ رہتے ہیں. اس وجہ سے مجھے یہ فرسٹریشن ہے. کیوں سسپینڈڈ رہتے؟ کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ایبروگیٹ کرتے رہتے ہم. دیکھیے، آپ کے یہاں جو کانسٹیٹیوشن ہے بہت اچھی تھی، اس میں پھر ڈاکٹرن آف نیسیسٹی سے شروع ہوا کام. اب ڈاکٹرن آف نیسیسٹی تو پھر تو کچھ بھی آ جاتا ہے، وہ تو اب تک چل رہا ہے. پھر آپ کے یہاں جو ریئل ڈیموکریسی جس کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، شاید خاندانوں کی ہے. غریب 80% ہے، اس میں 4% جو امیر ہیں وہ آپ پہ رول کرتے رہے. جب آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، میں واٹ از اٹ؟ ڈیموکریسی جیسے ڈیموس کا مطلب ہوتا ہے عوام، اور عوام کی حکومت کہلاتی ہے. اب عوام کی حکومت کیسے ہوگی؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں ایک ایسا آدمی یا ایسا لیڈر جو ان کو بتا کے چلتا ہے کہ میں یہ کروں گا آپ کے لیے. پھر اس پہ بلیو کرتے ہیں اور اس کو ووٹ دے کے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سارے سسٹمز ہیں، اس میں کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، اب کیپٹلزم چل رہا ہے. انفارچونیٹلی اس وقت جو دنیا میں سسٹم ہے وہ کیپٹلزم ہے، کہ امیر ہوگا، وہ جگہ خرید لے گا تو اب ووٹس خرید لیے جاتے ہیں. یہ بات سچ ہے. ٹھیک ہے. کہ اب آپ کے پاس اگر 200 ایکڑ 400 ایکڑ ہے تو آپ کو تو ملنا ہی ملنا ہے ووٹ نا. تو جو امیر ہے وہ زیادہ امیر ہو گیا، اور اس حکومت میں آپ دیکھیں گے اس بالکل ویسے ہی ٹرینڈ چل رہا ہے، کوئی چینج نہیں آیا. میرا نہیں خیال کہ یہ غریبوں کا ان کے پاس کسی قسم کا سلوشن ہے. غریب اپنے مسائل لا کے، اپنے ریپرزینٹیٹیو لا کے کرے گا. اب انڈیا کو دیکھ لیجئے، جتنی بھی گالیاں دیجئے وہاں لالو پرساد یادو جیسے لوگ، ان کو آپ اچھا سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن وہ اپنی قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کرتے ہیں کچھ ان کے لیے، تبھی تو ان کو بار بار ووٹ دیا جاتا ہے. تو ووٹ کو ہم ڈینائل میں ہیں. اگر ووٹ آپ رگ کر کے چلا رہے ہیں تب بھی آپ ایک ڈس آنیسٹی سے کام لے رہے ہیں، اور جو ہم ایک دوسرے کو مستقل ایکیوز کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے، ہمارے یہاں اب سویلٹی نہیں ہے آپس میں. میں آپ کو ہر وقت چور کہوں گا، چور ہے تو، چور کھا گئی ہے تو سب کچھ، تو نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں، کسی کو تو چھوڑ. اس قسم کی جب آپ باتیں ہائیسٹ پاسبل لیول پہ کرتے ہیں تو ڈسٹرکشن کے علاوہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. سویلٹی تو ہے ہی نہیں. آپ تم سے تو بات ہو نہیں رہی. ہر چیز ایک دوسرے کو روکنے کے لیے، پہلے عمران خان نے روکا، بالکل روکا، شاید روکنا اس کا ضروری تھا. اب اس کو روکا جا رہا ہے. تو ٹٹ فور ٹیٹ کا تو ہے نا. اور دونوں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، کیونکہ ظاہر ہے میں جس طرح سے غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن 2 بوڑھے لوگوں کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ان سے آپ نے جو بھی کچھ کروانا ہے کروا لے. لیکن جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے جا رہے ہیں اس زمینہ،
کہ ایک لا کو آپ نے ایک دفعہ یہ کر دیا نا تو پھر ساری زندگی وہی ہوتا رہے گا. ضیاء الحق کے دور میں جو لاز تھے وہ آج تک استعمال ہو رہے ہیں, نیب سے لے کے ہر چیز. لیکن کیا ہم کرنے دیں یہ کہ جو بھائی آپ ایک ادارہ ہے جیسے پولیس ہے فار انسٹنس, ایف آئی افیکٹو کرے نا. اداروں پہ ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا اس طرح تو نہیں چل رہی آپ کی طرح, کہاں چل رہا ہے آپ ہمیں بتائیے کہاں. سپریم کورٹ سے لے کے جس کی جو انسان پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس سے آپ جسٹس مانگتے ہیں نا, ملتا رہا ہے کیا؟ یہ بھی ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں غلط ہوا, مطلب ایک عام اندھے کو بھی نظر آیا غلط ہوا. تو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ہمیں سویلٹی سے کام لینا پڑے گا. اور انڈیا کے اس میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے, دیکھیے کشمیر ہم نے بھی بہت اس کو غلط لیا ہے, کیونکہ شروع سے ایک ایسی جماعت یا ایسی ایڈمنسٹریشن جو مستقل کشمیر کا ذکر کرتی رہی ہو نا, تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم لوگ تھک چکے تھے کئی چیزوں میں. یہ جو سڈنلی اسی کو دیکھتے ہوئے مودی صاحب نے یہ کیا ہے, انہوں نے اپنے حساب سے صحیح کیا, انہوں نے میجورٹی کی, مگر وہ لیکن وہاں بھی خوش نہیں ہیں لوگ. ارے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ بچر ہے, ایک آدمی, ایک قصائی ہے, ایک ان پڑھ جاہل ہے جس نے مار کے یہاں آیا ہے. ایک قاتل اپنی سرش نہیں بدل سکتا, یہ آپ یاد رکھیے میری بات. ایک کو آپ اگر فرزین, میں تو کیونکہ کرمنل مائنڈ میں شروع سے بہت انٹرسٹڈ رہا ہوں. کرمنل مائنڈ ایک خاص قسم کا مائنڈ ہوتا ہے, سیریل کلرز جن کو آپ کہتے ہیں. اب آپ نے کسی کو مروا دیا کسی کی وجہ سے, آپ نے مروا دیا نا, تو آپ قاتل ہیں یار. تو یہاں جو ٹرینڈ چلتا رہا ہے وہ ایسا ہی ہے, قتل ہوئے ہیں بے تحاشا اور جن کو آج تک نہیں پکڑا گیا. پرائم منسٹر سٹنگ, اس کے بعد ان کا جو حال ہوا بے نظیر صاحبہ کا, نواز شریف صاحب کا, کیوں ہم اتنے بلیجرنٹ ہیں یہ ہمیں دیکھیں. کیا عوام ہمارے اتنے خطرناک ہیں کہ وہ کسی کو بیٹھنے, ایسا نہیں ہے. عوام تو بیچارے ڈسکنیکٹ رہتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے, میں سمجھتا ہوں. یہ جو ڈسکنیکشن ہے یہ اگر چلتا رہا تو اس ملک میں اب بھاگ رہے ہیں بچے. ہمیں ایک طرف تو جو ٹی وی پہ آپ کو ہمیں خبریں دکھا کے خاص چیزیں پروجیکٹ کی جاتی ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن حقیقتیں یہی ہیں کہ ہمارے بچے تھک گئے ہیں نا, ہم سب تھک گئے ہیں. کب تک ہوگا یہ, کب تک جھگڑا کرتے ہیں؟ فٹ پاتھ کیوں نہیں بنے, اس کا کیا تعلق کشمیر سے؟ اپنا تو ٹھیک کریں نا ہم, اور ہمیں کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ٹھیک, اپنے چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور ایڈمنسٹریشن سے ہی چل کے چلنی پڑے گی. لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے اس میں. نہیں ہوا نا, سائفن آف کر جاتے ہیں, فلاں سائفن آف کر. سسٹم ایسا کیوں ہے؟ اپوزیشن کو کیوں نہیں پتا چلتا کہ اگلا چوری کر کے چلا گیا؟ یہ مجھے آپ سمجھائیں نا. میں اور آپ تو اپنی ایکٹنگ ہماری پالیسی پہ آ جائے گا. دنیا میں جو سب سے زیادہ ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں آپ اور ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں. سمینا, کیمرے کے آگے آپ ہالی ووڈ, اگر امریکہ بڑا ہے تو ہالی ووڈ, اگر ہالی ووڈ نہ ہوتا تو امریکہ کچھ بھی نہ ہوتا. سارے بچے دیکھتے ہیں آزادی آزادی, وہاں سب گھوم رہے ہیں, یہ وہ ٹیکنالوجی آگے چلی گئی, وہ اس لیے بھاگتے ہیں یہاں سے. یورپ کیوں بھاگتے ہیں ہم یہاں سے؟ ایک ایکسوڈس ہو رہا ہے ذہن کا. جو تھوڑا سا بھی بچہ ذہنی طور پہ کھلا پن چاہتا ہے, نہیں چاہتا اس کو بار بار جج کیا جائے ہر چھوٹی چیز پہ, ہر چیز پہ اس کو ٹوکا نہ جائے, تو کیا کرے گا؟ وہ آخر میں بھاگتا ہے. چھوٹی سی اچھی یونیورسٹی سے اس کو موقع ملتا ہے, ٹھک غائب, اللہ اللہ خیر سے اللہ. تو دیر از اے برین ڈرین. اور باہر جا کے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں اب ڈسکریمنیشن ہے, وہاں خطرناک ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ دنیا اب 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. رنگ و نسل کا بالکل تعلق ہے پالیٹکس سے.